أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیم جنانو رنگ توحید چڑیا انہاں شرک دے نیڑے جامنا کی جنہ وچ ایمان دی ہووے رتی انہاں غیر دی نظر نو کھامنا کی. صفدر کول ہووے جد دین کامل انہیں جشن جلوس مناونا کی. 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود عائشہ میں وفات پا گئے. 12 ربیع الاول کو محمد گود عائشہ میں وفات پا گئے. شیطان خوشیاں منائیاں صحابہ پہ غم چھا گئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 12 ربیع الاول 30 اکتوبر سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ولادت اور وفات مصطفیٰ دے موضوع تے ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پیدائش تے ایمان لیاؤنا ضروری ہے، اسی طرح آپ دی وفات تے ایمان لیاؤنا بھی ضروری ہے. انسانی زندگی دی سیرت دا تقاضا اس وقت تک کامل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان دی پیدائش تو لے کے وفات تک تمام او دی زندگی دے گوشے بیان نہ کیتے جان. بہت بڑے افسوس دی بات ہے کہ ساڈے اس ملک اور معاشرے دے اندر ولادت دا ذکر اس قدر کیتا جاتا ہے کہ او تمام قسم دیاں شرعی حداں میں پھیلان دتیاں جاندیاں نے، لیکن وفات جو اللہ دا قانون ہے انہوں تسلیم ہی نہیں کیتا جاندہ. جو وفات دا ذکر کرے، وفات دا ایمان اور عقیدہ رکھے، انہوں بے ادب گستاخ
اور منکر میلاد کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر سیرت اور میلاد دے موضوع تے بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا، میلاد اور سیرت دا فرق بیان ہو چکا ہے۔ اج بھی کوشش کراں گا کہ ولادت اور وفات دے دونوں پہلو ضروری بنیادی بیان کیتے جان۔ ملک بھر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے تذکرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت و شان بیان کیتے جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑی اہم نکتے دی علمی بات ہے، دیانتداری نال اگر سمجھن دی کوئی کوشش کرے۔ اے دن ہے محمد بن عبداللہ دی ولادت دا، منایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت دنیا دے سامنے، اور نبی کریم نے خود اس وقت اپنی حیثیت محمد رسول اللہ دی بیان فرمائی ہے جدو آپ دی 40 سال دی عمر ہو چکی ہے۔ ولادت والے دن نو آمد رسول مرحبا کہنا، کیا اس وقت رسول نے اپنی رسالت دا ذکر کیتا سی؟ کیا اس وقت صحابہ کرام نے رسول نو رسول منیا سی؟ کیا اس وقت تو اصحاب رسول کہلائے نے؟ یا اے رسول دا دور 40 سال دی عمر تو شروع ہویا ہے؟ پہلے دور دے اندر لوکاں نے نبی نو سچا بھی منیا ہے، صادق الامین بھی منیا ہے، فیصلے بھی مننے نے، لیکن کوئی نہ مسلمان کہلایا ہے نہ کوئی صحابی کہلایا ہے، نہ کوئی نبی دی کسے بات نال اختلاف کرن دی وجہ تو کافر کہلایا ہے۔ اس وقت بات شروع ہوئے گی جدو محمد رسول اللہ نے خود اپنی نبوت کا اعلان کیتا ہے۔ ہن نبوت کی حیثیت نال منن والا صحابی ہوئے گا اور نا فرمانی کرنے والا کافر ہوئے گا۔ آج مولوی بڑے فخر نال اے کہندا قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے، میں نبی دا عاشق ہاں اور اے میلاد دے منکر نے، اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دے منکر نہیں۔ اے مولوی دا اسی طرح سفید جھوٹ ہے جی میں کوئی دن دے 12 بجے بلی نو کہے کہ اے اونٹ ہے۔ اسی اگر نبی دی ولادت دے، میلاد دا معنی کی ہے پیدائش، ولادت جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، ایدہ دے کوئی کافر بھی منکر نہیں۔ ابو لہب نے ولادت ہی منائی ہے نا، لیکن اس ولادت پیدائش میلاد منان دا کوئی فائدہ
نہیں ہویا کیا پھر بھی جہنم اندر. بلال نے سیرت اپنائی ہے چلدا زمین تے ہے قدمہ دی آواز جنت اندر آ رہی. اگر اسی نبی دی ولادت دے منکر ہوئیے اسی نبی نو نبی منیے اگر پیدا ہویا ہی اسی انہوں نہیں مانتے تو ایسا دا کلمہ کیویں پڑھ لیا ہے. کدی کسے عقل مند نمازی نے مولوی نو نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب مسجد وچ ممبر تے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ نبی دی ولادت دے منکر نے. کوئی کافر بھی نبی دی ولادت دا منکر نہیں. جدے اسی منکر ہاں او قرآن حدیث جو ثابت نہیں. جڑی میلاد دا کوئی کافر بھی منکر نہیں او دا سانو منکر کہندے ہو پے اسی اس نبی دی سیرت تے عمل کرنے آ پے. اسی منکر کیویں ہو گئے؟ لیکن میلاد دا معنی دنیا نے جو سمجھا ہے اے معنی نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے نہ اصحاب رسول نے سمجھا ہے. جلوس میلاد دا معنی نہیں. ہن ویسے نہ بدل دیتا ریلی رکھ دیتا گیا ہے. بڑا فرق پہ گیا. اگے بڑے بڑے بازار سجائے جاندے سن بہت بڑا فرق پہ گیا ہے. لوگ عقل تو کم لین لگ پے نے. نوجوان عقل اور شعور تو کم لین انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. زید ہٹ ترمی نال مسئلہ کدی بھی حل نہیں ہویا. وہ صفدر عثمانی دے سمجھانا نہیں. نبی نو 950 سال بھی سمجھائے تے سمجھ نہیں آتی. مسئلے دی سمجھ ادو آئے گی جدو انسان تعصب تو ہٹ کے دیانتداری نو مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرے گا مد نظر رکھے گا. جلوس میلاد دا معنی نہیں. جلوس دا معنی تے ہوندا ہے بیٹھنا. یہ دے سیگے نو دیکھ لو یہ دے معنی نو دیکھ لو یہ دے مادے نو دیکھ لو. سڑکاں تے گھومنا احتجاج کرنا مخالف دے خلاف نعرے بازی کرنا یہ میلاد نہیں. اے احتجاج ہے. اور پھر بڑے افسوس نال یہ بات کہنی پہندی ہے. کرپشن دے خلاف بھی جلوس ہے. مہنگائی دے خلاف بھی جلوس ہے. قتل و غارت دے خلاف بھی جلوس ہے. ظلم دے خلاف بھی جلوس ہے. اور میلاد مصطفیٰ دا بھی جلوس ہے. فرق کی ہوئے گا بھائی؟ محرم دے اندر انہاں ماتم دا جلوس نکالیا حسین دا نکالیا. انہاں ربیع الاول دے اندر میلاد دے ناتے جلوس نکالیا. وہ غم دا جلوس ہے اے محبت دا جلوس ہے دونوں جلوس نے. غم اور محبت فرق کی آیا ہے. انہاں بھی سانو گالاں دتیاں کہ حسین نال محبت نہیں کرتے, علی فاطمہ نال اہل بیت نال محبت نہیں کرتے. اے منکر نے گستاخ نے. ملک دے اندر ہر اہل حدیث نے سر دھڑ دی بازی لگا کے ثابت کیتا کہ دنیا دے اندر اگر کوئی اہل بیت دا محب اور سچا
پیروکار اور تابع دار ہے تو صرف اہل حدیث ہے۔ اللہ دے فضل و رحمت نال اسی کسے نبی ولی اہل بیت اور صحابی دی گستاخی نہیں کرتے، کرن والے نو گمراہ ظالم گستاخ سمجھنے ہیں اور گستاخی رسول دی سزا سر تن تو جدا سمجھنے ہیں۔ پھر ہن ساڈے بھائی آ گئے اہل سنت صدان والے کہلان والے، انہاں بھی وہی الفاظ استعمال کیتے کہ جی یہ نبی دے گستاخ نے، بے ادب نے، انہاں نو نبی نال محبت نہیں، کیوں انہاں جلوس نہیں نکالیا، چنڈیاں نہیں لگائیاں، بازار نہیں سجائے۔ میرے بھائیو، اگر اے محبت ہے، ایک دو چار دن لوکاں نے پہلا بازار سجائے، چنڈیاں لگائیاں، پھر وہ بازار جڑے نے انہاں چنڈیاں تو صاف کیتے، چنڈیاں پٹیاں، اگر چنڈی نہ لگانا گستاخی ہے تو لگی ہوئی چنڈی پٹنا پھر بڑی گستاخی ہوئے گی نا۔ پھر یہ تو ثابت ہویا کہ تیری محبت متعین ہے 2 دن 4 دن ہفتہ عشرہ، گورنمنٹ بھی ہفتہ میلاد منا رہی ہے، یہ محبت محمد نال ایک ہفتہ ہی ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محبت ہے بھی تو کیا محبت محمد کی ایک ہفتہ ہی کافی ہے؟ باقی 11 مہینے اور 3 ہفتے تقریباً یہ انداز محبت نہیں ہوئے گا۔ میرا ایمان ہے محمد دی محبت تو ایک لمحہ بھی خالی گزر جائے اور او دے اندر انسان مر جائے تو انسان دائرہ اسلام تو خارج ہو کے مرتا ہے۔ بڑے بڑے بینر لگائے گئے، جھنڈیاں لگائیاں گئیں، بازار سجائے گئے، آمد رسول مرحبا، کیا رسول انہاں بازاراں دے اندر آنا ہے؟ جے تو رسول نے آنا ہے تو پھر پہلے حاضر ناظر والا عقیدہ ختم کرنا پائے گا، مننا پائے گا کہ رسول میں آتے ہیں، ہندوستان میں آتے ہیں، انگلستان میں آتے ہیں، امریکہ افریقہ میں آتے ہیں، سعودی عرب میں آتے ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کیا لینے جاتے ہیں؟ تو خیر جشن میلاد دا اے آئندہ جمعے انشاءاللہ پورا ذکر ہوئے گا، اور انہاں دے پیش کردہ جتنے بھی دلائل نے قرآنی حدیثی تاریخی مغالطے سارے دا انشاءاللہ آپریشن کیتا جائے گا، اور انہوں دلائل دے نال ثابت کیتا جائے گا کہ اے نہ شرعی نے نہ اخلاقی نے، اور پھر انہوں دے گھروں ہی ثابت کیتا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت یہ اندر بہت بڑا اختلاف ہے۔ میں نہیں کہتا، اے لوگ غوث اعظم کہندے نے شیخ عبد القادر جیلانی نو، صرف 2 حوالے میں پہلے جمعے کئی حوالے دے چکا، مکمل حوالے آئندہ جمعے دیاں گا انشاءاللہ، کتاباں دکھاں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نو غوث کہندے نے، بلکہ غوث اعظم کہندے نے،
اور احمد رضا خان صاحب نے لکھیا ہے کہ غوث او ہوندا ہے جدی نظر لوح محفوظ تے ہوئے، جڑا غوث اعظم ہوئے پھر او دے تو تے لوح محفوظ دی کوئی چیز لکی نہیں نہ رہنی چاہی دی۔ او غوث پیر جنانی غنیت الطالبین دے اندر اے کہندے نے کہ نبی کریم 10 محرم نو پیدا ہوئے نے، جے غوث دی نظر لوح محفوظ تے ہوندی ہے۔ احمد رضا یہ گل لکھن تے سچا ہے، اور نظر غوث دی لوح محفوظ تے ہوندی ہے، میں من لئی نظر سنو نا، احمد رضا سچا ہے، غوث دی نظر لوح محفوظ تے وے، تے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے لوح محفوظ تو پڑھ کے 10 محرم نو کیا ہے نا، تو 12 ربیع الاول کیویں منانا ہے پیا؟ پھر جیڑا احمد رضا خود کہندا پیا کہ لوح محفوظ تے نظر ہے غوث دی، یہ گل لکھن دے باوجود آپ خود کہندا میری تحقیق ہے کہ نبی 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ ہن غوث لوح محفوظ تے لکھیا پڑھ کے 10 محرم کہندا تیری تحقیق 8 ربیع الاول دے خلاف کیویں ہو سکتی ہے؟ یا تیرا پہلا بیان غلط ہے کہ غوث دی نظر لوح محفوظ تے ہوندی ہے، یا تیری اپنی تحقیق غلط ہے۔ تیرے منن والے کہندے نے کہ جیڑا احمد رضا دی گل نہیں مندا وہ کافر ہے۔ ہن میں صرف انہاں اپنے بھائیاں نو بطور لمحہ فکریہ دے عرض کراں گا کہ فیصلہ تساں خود کرنا ہے۔ احمد رضا نو کی سمجھنا ہے، یا اپنے آپ کو کافر سمجھنا ہے، یا شیخ جیلانی دے لوح محفوظ تے پڑے ہوئے تے عمل کرنا ہے؟ یہ فیصلہ تسا خود کرنا ہے۔ رہ گئی بات کہ آقا تشریف لاتے ہیں ہر گھر میں، ہر گھر میں ہر بندہ یہی کہندا پیا ہر گھر میں آتے ہیں، آتے کس کے گھر میں ہیں؟ کوئی ثبوت دے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آپ تے آن دی نشانی ہے؟ آپ اکیلے آئے نے، آپ پیدل آئے نے، آپ سواری تے آئے نے، آپ جہاز تے آئے نے؟ میں نارووال دی تقریر اندر طاہر القادری صاحب نو گزارش کی تھی تو کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ طاہر القادری ٹکٹ دا انتظام تو کرنا ہے، میں تیرے گھر آنا ہے منہاج القرآن دی بنیاد رکھنے واسطے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مزدور نے تیرے نبی کریم ہیں۔ میں کیا ٹھیک ہے، میں من لینا، فلائٹ دا نا تو خود لیا، ٹکٹ دا نا تو خود لیا، سانو فلائٹ دا نمبر تے ٹکٹ نمبر دے دیو، اسی تسلیم کر لئیے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فلائٹ تے، اس ٹکٹ تے، اس سیٹ تے تشریف لے آئے نے۔ کمپنی نہ رابطہ کر لینے ہیں، کمپنی نو پتہ نہیں، فلائٹ نو پتہ نہیں، سیٹ نو پتہ نہیں، کیڑے راستے آئے نے طاہر القادری دے کول؟ اکیلے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ساتھی بھی نہ لایا ہے؟ کھانا کنے پکایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیڑی چیز کھادی ہے؟ کنے ویکھیا ہے؟ سارے نو چھڑ دیو، میں اکیلے طاہر القادری دی گل ہی من لینا۔ کہ طاہر القادری کہہ دے میں نبی کریم نو ویکھیا ہے، ادا مطلب یہ ہے کہ طاہر القادری صحابی ہویا اور اس صحابی نو منن والے تابعی ہوئے، تے جے طاہر القادری صحابی نہیں، نبی نو بلان دے باوجود، دیکھن دے باوجود اے صحابی نہیں، انہاں وچ تے ابو لہب وچ فرق کی ہوئے گا؟ خیر میرے بھائیو، ایک ہوندی ہے حقیقت، ایک ہوندی ہے عقیدت۔ عقیدت اندھی نہیں ہونی چاہیے، حقیقت تے مبنی ہونی چاہیے۔
حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار نو پیدا ہوئے نے، سوار نو ہی آپ فوت ہوئے نے۔ ولادت تے بہت بڑا اختلاف ہے، مہینیاں تک کرتا اختلاف ہے، لیکن وفات تے اتفاق ہے۔ اور پہلا 12 وفات ہی مناندے ہوندے سن۔ نور بخش توکلی دی کوشش محنت نال 12 وفات دی غلطی نو 12 میلاد اندر تبدیل کرایا۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر کتاب دکھا چکا ہوں، مشائخ نقشبند، صفحہ نمبر 10۔ 12 وفات دی غلطی نو چونکہ 12 وفات مناندے سن، لوکاں نے کیا مذہبی رہنما دی وفات تے خوشی مناندے ہو، کڈے بے عقل ہو۔ عیسائی اگر مناندے نے، جنہ والوں ویکھ کے تساں منانی شروع کیتی ہے، اپنے نبی دی مناندے نے تے او تے میلاد مناندے نے، تسی وفات مناندے ہو، تسی کتنے کم عقل ہو۔ تو انہاں گزرٹ کاغذات دے اندر تبدیلی کرا لی، وفات دی جگہ تے میلاد لکھ دیتا، لیکن دن تے وہی ہے نا۔ کاغذاں میں تبدیلی کران دے نال تبدیلی تے نہیں آ جانی، نہ تبدیل کرن نال تے نہیں نہ بدلیا جانا، دن تے وہی رہا ہے، وفات والا ہی۔ پھر کہندے کی نے میلاد منان دے اندر اور وفات منان اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ کیوں؟ میلاد دے اندر جی ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اور کیا ہے؟ اچھا بھئی، اگر ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو پھر یہ تو اسی بھی کرنے ہاں، اسی پھر میلاد تے منکر کیویں ہو گئے؟ پھر وہ کہندے نے جی 12 وفات منان دے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ کیوں؟ محب اور محبوب دی ملاقات دا وقت نبی اپنے الہ نال ملاقات کرنے والے اس وقت اسی خوشی منانے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنی جگہ تے اٹل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ تے خوش اور راضی جانتے ہیں، اور اللہ بھی راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ہر آن والا دن دنیا تے ہوئے یا آخرت دے اندر ہوئے، ہر آن والا دن پہلے نالوں اعلیٰ اور بہتر ہوئے گا۔ اے ہون دے باوجود اس معنی دا کہ وفات والے دن محب محبوب دی ملاقات ہے، خوشی منان اندر کوئی مذائقہ نہیں، صدیق نو پتہ کیوں نہ لگا؟ فاروق، عثمان و علی، حسن و حسین، فاطمہ، عائشہ صدیقہ نو پتہ کیوں نہ لگا؟ اصحاب رسول نو اے معنی سمجھ کیوں نہ آیا؟ اے کہندہ ہے محب محبوب دی ملاقات دا وقت ہے، جشن منان اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ میں اے اختلاف نہیں کرتا، میں تیرے عقیدے تے باس نہیں کرتا، میں سب کچھ تسلیم کر لینا کہ تیرا باپ ہوئے انتقال کر چکا ہوئے، تیرے ہمسائے او پنگڑا پان خوشیاں منان، مولوی صاحب دا باپ، مولوی صاحب دا بیٹا، مولوی صاحب دا بھائی، مولوی صاحب دا امام، مولوی صاحب دا پیر فوت ہو گیا ہے، بڑا نیک سی، اج دی
ملاقات ہے اللہ نال، محب محبوب دی ملاقات ہونی ہے، لہذا ڈھول بجاؤ، جشن مناؤ، بھنگڑے پاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، دیگا پکاؤ، خوشیاں مناؤ، کیا یہ برداشت کر لے گا؟ اپنے بھائی باپ بیٹے مولوی پیر دی موت دے بھنگڑے نہ پائے، 40 دن تو پھوڑی پا کے بیٹھا رہے، افسوس کرے، غم کرے، محمد دے انتقال تے کوئی مذائقہ نہیں، ظالمہ کچھ شرم کرو۔ اے تو کہنا پیا کہ محمد دی موت تے کوئی مذائقہ نہیں، بھنگڑے ڈالنا نہ خوشی منان اندر۔ اے پوچھنا ہے تے عائشہ صدیقہ نو پوچھ جدا خامد فوت ہویا، اے اس بیٹی نو پوچھ جدا باپ فوت ہویا، اے اس صدیق و عمر نو پوچھ جنہ دا داماد فوت ہویا، اے عثمان و علی نو پوچھ جنہ دے سسر فوت ہوئے، اے حسن و حسین نو پوچھ جنہ دے نانا جی فوت ہوئے، اور تو خود بیان کرنا ہے بلال مدینہ چھوڑ گیا، جدو اذان محمد رسول اللہ کہندا ہے محمد نظر نہیں آندا صلی اللہ علیہ وسلم، بلال مدینہ کیوں چھوڑیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے نبی نے بلال نو خود منگایا، میرا شہر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بلال پھر آیا، حسنین کریمین نے کیا نانے والی اذان سناؤ، اذان سنائی، اگے محمد رسول اللہ کہندے سن، نظر آندے سن، اج نظر نہیں آئے، غش کھا کے گر گئے۔ مینوں کہن والے تیریاں نظراں نہیں دیکھن والیاں، بلال دیاں نظراں ویکھن والیاں ہے سن کہ نہیں؟ بلال نو نظر کیوں نہیں آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور نبی نے بلال نو بلا کے بھی دیدار کیوں نہیں کرایا؟ نہیں سمجھے، خود بلایا پھر نظر نہیں آئے۔ اے تیری گل کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ مدینے و بلال شام جا کے پھر واپس بھی آیا ہوئے، میں نہیں سمجھتا، لیکن تیری کہانی تینوں سنا رہا کہ اپنی کہانی تے غور کر۔ اے تے انس نو پوچھ جڑے فرماندے نے کہ ساڈی زندگی جیسا سیاہ دن ساڈے تے کوئی نہیں چڑھیا جس دن محمد فوت ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بڑا غم دا ساڈے واسطے کوئی اور موقع نہیں۔ اے تاریخ نو پوچھ جنہ لکھیا کہ جدو محمد فوت ہوئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، سورج دی روشنی بھی مدھم پہ گئی ہے، چاند دی چاندنی مدھم پہ گئی ہے، مدینہ تے اندھیرا چھا گیا ہے، مدینہ تے بادل چھا گئے نے، صحابہ حالو بحال ہو گئے نے، بیویاں غم وچ رو رہی نے، نواسے غم وچ رو رہے نے۔ 6 مہینے تک نبی دے بعد فاطمہ ہس کے نہیں دیکھیا، اپنے ابو دی جدائی اندر ابو نال جا کے ملاقات کرتیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری دے عالم دے اندر لوگوں حقائق بہت تلخ نے، حوصلہ رکھو، جرأت نال دیانتداری نال بات سنو۔
عشرہ میلاد خوشی دا مناندا ہے، مہینہ پورا میلاد دا مناندا ہے، 29 تاریخ ہے سفر دی، میرے نبی ایک جنازے تے جاندے نے، واپسی تے نبی کریم نو اینا بخار چڑھ جاتا ہے، پٹیاں بنیاں نے، پانی بھی لگایا جاتا ہے، پٹی تے ہاتھ رکھیا جاتا ہے تے ہاتھ پھر بھی بہت گرم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید بخار ہے، 29 سفر نو آپ بیمار ہوندے نے، اگر یہ مہینہ 29 دا ہے تو 12 ربیع الاول نو فوت ہوندے نے، اگر 23 دا ہے پھر بھی آپ 12 ربیع الاول نو فوت ہوندے نے سوار دے دن، 2 دن سفر دے اور 12 دن ربیع الاول دے، 14 دن یا 13 دن آپ اس موت و زندگی دی کشمکش دے اندر گزارتے ہیں۔ ان دنوں دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نمازاں اپنے گھر پڑھیاں، مسجد اندر نہیں جایا جاتا، بار بار پوچھتے ہیں کیا نماز ہو گئی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم کرو نماز پڑھائے، محمد نماز پڑھان جوگا بھی نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر شدید بخار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک نمازاں صدیق اکبر نے پڑھائیاں، اخیر 12 ربیع الاول، اور ایک نماز وہ بھی آئی صدیق اکبر دے نال بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقتدی نے، اور دوسرے مقتدی صدیق اکبر دے مقتدی نے۔ صدیق نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، محمد نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کھڑکی کھولی، باری کھولی، آپ نے فرمایا ویکھ کے صحابہ دا بھی دل کیتا شاید اللہ دے رسول آ رہے ہوں نماز پڑھان واسطے، لیکن جرت نہیں پائی بیماری دی وجہ تو۔ آپ نے اس وقت فرمایا ساریاں کھڑکیاں بند کرتے ہو لیکن صدیق دی کھڑکی بند نہیں کرنی۔ لو کنت متاخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر، لوگوں اگر میں دنیا تے کسی نو اپنا جگری یار دوست بنانا چاہتا خلیل نو بناتا، کنو ابو بکر خلیل، خلیل کیا ہے؟ لو کنت متاخذا خلیلا، اگر میں جگری یار دوست بناتا اے مرتبہ خلیلی دا ابو بکر نو عطا کرتا، لیکن میں اے مرتبہ صدیق نو بھی نہیں دینا چاہتا۔ کیوں؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی اصحاب رسول نال، اپنے یاراں نال۔ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، وہ اتھے رہنا چاہتا ہے یا اتھو جانا چاہتا ہے، صدیق دیاں آنسو بہ گئیاں اور رو پے۔ لوگوں پوچھیا کیوں روندے ہو؟ فرمایا لوگوں تانوں پتہ نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی طرف پیغام آ گیا. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جنوں اللہ اختیار دے کہ اتنے رہنے کہ میرے پاس آنا ہی. ایسی اگر کوئی شخصیت ہے تو یہ محمد کی شخصیت ہو سکتی ہے. آپ رونا شروع کریں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آیت نازل ہوئی. صدیق رون لگ پے. لوگ خوشیاں مناتے ہیں دین کامل مکمل ہو گیا ہے اور صدیق تو رونا پیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں مقصد رسالت مکمل ہو گیا, محمد نے جدا ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق نہ روئے. 12 ربیع الاول نو نبی تے موت دا پیغام آتا ہے. اس تو پہلا آپ نے سجدہ فاطمہ نو بلایا. بیٹی مینوں معلوم ہو رہا ہے کہ میں تواڈے تو جدا ہو کے جانے والا ہاں. سجدہ فاطمہ کیوں روئیاں نے؟ میرے نبی نے دوبارہ پھر گلے لگایا. فرمایا میں سب تو پہلا تینوں ملا گا, تو پسند نہیں کرتی میں جنت دی عورتاں دی سردار ہوں اور تیری میری پہلے ملاقات ہو. پھر ہنسیاں. عائشہ نے پوچھا بیٹا ابو نال کی گل ہوئی سی, کی بات ہوئی سی؟ فرمایا نہیں دساں گی. نبی دے فوت ہون دے بعد پھر وہ گل دسی. اے گل مینوں ابو نے کہی سی. اس بیٹی نو پوچھ جنہیں انی گل سن کے انہیں آنسو کیوں بہائے نے. عائشہ صدیق نے آنسو کیوں بہائے نے؟ اور یارو بیوی تو رونا ہی رونا ہے, سورے رونا ہی رونا ہے, بیٹی نے رونا ہی رونا ہے. اصحاب محمد کیوں روئے نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یارو انسان نے, مقتدی نے, پارٹی دے لوگ نے نبی دی سواری ہے, نبی دی اٹھنی ہے, ڈاچی ہے, حیوان ہے, جانور ہے, سوار نظر نہیں آتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ دے بازار دے اندر اڑاندی پھرتی ہے, میرا سوار نظر نہیں آتا. اور جس ڈاچی نو دا سوار نظر نہیں آتا وہ کہندی ہے میں اتنے زندہ رہ کے کی کرنا. چند دنوں دے بعد وہ محمد دی جدائی دے اندر انتقال فرما جاتی ہے تو وہ کہنا ہے کہ جشن منا دے اندر کوئی مذائقہ نہیں, تینوں صرف اپنی کھیر کھان دا, تینوں اپنے پیسے بٹورن دا, تینوں پتہ نہیں کہ دنیا تے کتنا غم, کتنا صدمہ ہے محمد دے جان دا صلی اللہ علیہ وسلم. یارو اصول ہے جنہیں کسے دے آن دی خوشی فطرتی ہوندی ہے ایویں او دے جان دا غم بھی ہوندا ہے. تے جے جان دا غم نہیں تے سمجھ لو او دے آن دی خوشی بھی کوئی نہیں. یارو مسجد دے اندر کھجور دا تنا ہے, یہ تے وفات ہے, پر میرے نبی جس تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے سن, نبی دا ممبر بن گیا, نبی ممبر تے آ گئے نے, کھجور دا تنا اس طرح روندا ہے جویں بچہ بلک بلک کے روندا ہے. اینی کو جدائی ایک کھجور دا تنا محمد دی برداشت نہیں کرتا پیا صلی اللہ علیہ وسلم. حالہ نبی سامنے بیٹھے. میرے نبی نے ممبر تو اتر کے جا کے تنے نو اس طرح چپ کرایا جویں ماں بچے نو گودی چ لے کے چپ کراندی ہے, اور اس تنے نو اس مسجد دے اندر اوتھے دفن کر دیتا. تو کہنا ہے وفات تے بھی کوئی مذائقہ نہیں, جشن منان اندر. میرے بھائیوں
بڑے دکھ دی بات ہے، بڑے افسوس دی بات ہے کہ لوگ بڑے فخر نال جشن مناندے، بازار سجاندے، بڑے بڑے تھان کپڑے لگاندے، فانوس لگاندے تے نبی نے آنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ پھر یکدم سارے کھڑے ہو جاندے نے نبی آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر میرے نبی نے کہا کہ میرے آیا اٹھیا نہ کرو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل جھوٹے نبی ہوئے تو نبی منع کرے، روکے۔ نبی کریم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر گئے، اٹھاؤ ابو داؤد کتاب اللباس، لوگوں اللہ دی قسم تھوڑی خیر خائی، ہمدردی، تھوڑے نہ محبت پیار، تھوڑے ایمان دی حفاظت واسطے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عرض کرنا، انہاں دے فراڈاں تو بچ جاؤ، یہ صرف پیٹ اور پلیٹ دی خاطر دین نو بدل رہے نے۔ اپنی پیاری بیٹی سجدہ فاطمہ دے گھر آئے، دروازے تے ایک پھولدار کپڑا لٹکیا ہویا ویکھیا، پردہ لٹکیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے نے، سیدہ فاطمہ دے گھر داخل نہیں ہوئے، ایک پردہ پھولدار لٹکن دی وجہ تو علی آئے، سجدہ فاطمہ نے دسیا، معلوم ہوتا ہے کہ ابو ناراض ہو کے واپس چلے گئے نے، جاؤ پتہ کرو۔ علی المرتضیٰ گئے، پوچھیا اللہ دے رسول تسی بیٹی وال آئے سو واپس کیوں گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری بیٹی نو کہتے ہو پھولدار کپڑا اتار دے ہو، محمد اس گھر وچ اس وقت تک داخل نہیں ہوئے گا۔ جڑا اپنی بیٹی دے دروازے تے پھولدار کپڑا لٹکیا ہوا دیکھ کے داخل نہیں ہوتا، تیرے کروڑوں دے خرچے والے بازار کیویں داخل ہو جائے گا؟ یارو محبت میں پوچھنا یہ بازار نال ہے کہ محمد نال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محبت دا انکار نہیں، جنہوں محمد نہ محبت نہیں وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے۔ لیکن محبت ہے کیا؟ معیار محبت کیا ہے؟ سنو، محبت الگ چیز ہے، بازار سجانے الگ چیز ہے، یہ محبت دی دلیل نہیں۔ اچھا سن لو، اگر یہ محبت دی دلیل ہوندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے دروازے تو واپس نہ جاندے۔ تینوں محبت چنڈی نہ رہے، بازار نہ رہے، دیوار نہ رہے، محمد نہ محبت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے لگاندہ ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی کہندا ہے نا، لیکن ادھا گھنٹہ نماز واسطے کٹ نہیں سکتا، سارا دن گلیاں بازاراں جلوس نکالے گا، بازار سجائے گا، جھنڈیاں لگائے گا۔ یہ بازار سجاندا پیا جدا نبی نے حکم نہیں دیتا، ایس جھنڈی داڑھی دا محمد نے حکم دیتا ہے تے اینو کٹا کے پیشاب والی نالی دے اندر سٹدا پیا، یہ نبی نہ محبت کردا پیا۔ آ چنڈی لگا اپنے منہ تے، اور تو بانس لے آندا، کانا لے آندا، چنڈی بازاروں لے آندی، بانس کانا دکان تو لے آندا، اندھیری آئی، بارش آئی، او گتا گل گیا، کاغذ گل گیا، کپڑا پھٹ گیا، بانس پٹیا گیا، تو آپ 2-4 دن بعد پھر پٹ لیا، تیری محبت ختم ہو گئی۔ ایس وجود، ایس باس اللہ دے پیدا کردہ وجود دے اتے
محمد دی چنڈی لگا، نہ یہ گلے نہ پٹیا جائے نہ ختم ہوئے، محمد دی محبت ہمیشہ ساری دنیا نو نظر آئے کہ انہوں محمد نہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محبت نال کسے نو اختلاف نہیں، انداز محبت نال اختلاف ہے۔ نماز دیوبندی پڑھتا ہے، نماز بریلوی پڑھتا ہے، نماز شیعہ بھی پڑھتا ہے، نماز اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، کوئی کسی نو نماز دا منکر کہہ سکتا ہے؟ اب بولو، سو جاؤ۔ کوئی کسی نو نماز دا منکر نہیں کہہ سکتا، انداز دا اختلاف کر سکتا ہے۔ نماز سارے پڑھتے ہیں، نماز دا منکر۔ محبت نال کسی نو اختلاف نہیں، انداز محبت نال اختلاف ہے۔ انداز محبت، ہاں آؤ اہل حدیث میری یہ بات نو برداشت کرن سنن، میں کہنا میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، مینو کوئی اعتراض نہیں، محبت کرو، میلاد مناؤ، بازار سجاؤ، چنڈیاں لگاؤ، جلسے کرو، نعرے مارو، لیکن انہوں سنت نہ کہو۔ سمجھو، انہوں سنت، انہوں ثواب، انہوں دین۔ میں ادو انہوں بدعت کہاں گا، نجائز کہاں گا، غلط کہاں گا جدو تو انہوں قرآن و حدیث جو ثابت کرنے دی کوشش کریں گا، ثواب کہیں گا، دین کہیں گا، پھر میں کہاں گا یہ بدعت ہے، دین میں چیزا کوئی ثبوت ہے۔ جویں تو اپنیاں دوسریاں خوشیاں منانا ہے، دوسرے کاروبار کرنا ہے، کدی میں بدعت دا فتویٰ لائے؟ وہ میں یہ بھی شامل کر اپنیاں خوشیاں دے اندر اپنیاں بلڈنگاں تے مرچاں لا، اپنیاں بلڈنگاں سجا۔ میں نہیں کہاں گا کہ یہ بدعت حرام ہے، بدعت حرام سنت دے مقابلے وچ بولاں گا، دین دے مقابلے، ثواب دے مقابلے وچ بولاں گا۔ جدو تو کہیں گا قرآن وچ ثابت ہے، حدیث وچ ثابت ہے، اللہ نے منائی ہے، نبیاں نے منائی ہے، رسول نے منائی ہے، صحابہ نے منائی ہے، تو خیر اے تاریخ اور اے دے سارے پوائنٹ، اے دے سارے دلائل، اے دیاں ساریاں جنیاں بھی یہ باتاں نے آئندہ جمعے انشاءاللہ انہاں دا مکمل احاطہ کیتا جائے گا، ایک ایک دا جواب دیتا جائے گا، جدے اندروں جو نکال کے لوکانوں توکھا دیندے نے او دی وضاحت کیتی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، میرے صرف آج گل کرن دا اینا مقصد ہے کہ آج میلاد تے منائی جاندی ہے اور نہ لیا جاندہ رسول دا۔ جدوں نبی پیدا ہویا ہے، پیدائش بچے دی، ولادت بچے دی، دوسرے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے؟ میں تے بات بہت بڑی سمجھا دیتی ہے، لیکن شاید تسی نہ سمجھو اس گل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اس وقت ولادت دے وقت بچے دے اتے اپنے اتے بھی شریعت فرض لاگو نہیں ہوندی، او دا نمونہ دوسرے واسطے کیویں ہو سکتا ہے؟ او پھر ولادت نمونہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ آج نہ کوئی آمنہ ہو سکتی ہے، نہ عبداللہ ہو سکتا ہے، نہ مکہ شہر ہو سکتا ہے، نہ محلہ محلہ ہو سکتا ہے، نہ وہ محمد پیدا ہو سکتا ہے، لہذا یہ دیتے عمل نہیں ہو سکتا۔ میلاد منائی تے جا سکتی ہے، اپنائی تے حکم کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
حکم سے ہے سانو اسوائے حسنہ تے عمل کرن دا، اور اسوائے حسنہ ولادت تو شروع ہوتا ہے کہ دور نبوت تو بھائی توجہ قرآن دیا جنیاں آیتاں نے اطاعت والیاں اتباع والیاں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ دور قرآن دی گل ہے، یہ دور نبوت دی گل ہے، یہ دور رسالت دی گل ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا کی لفظ آیا ہے تے رسول دا دور کتوں شروع ہویا ہے؟ جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ اے میرا بھائی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں ادوں دا نبی ہاں جدو آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی۔ میں کہنا اللہ دے ہاتھ ہے، واقعی محمد ادوں دے نبی بنے نے، اللہ دے ہاتھ ہے، اسے طرح ہے۔ لیکن اجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، محمد نو خود بھی نہیں اس بات دا علم کہ میں نبی ہاں۔ جے تو کہیں کہ محمد نو علم رب دسیا ہے تو نبی ہے، محمد نے 40 سال تک اپنی نبوت دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا؟ لوگوں نو کیوں نہیں دسیا کہ میں نبی ہاں؟ اور نبی ہو کے 40 سال نہ دسے کہ میں نبی ہاں، کیوں بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تے کرو اس بات تے۔ اللہ دے ہاں نبی نے، لیکن نبوت دا اعلان تے ادوں کیتا جدو اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی ہون اپنی نبوت دا اعلان کر انہاں نوں کہہ دیو کہ میں نبی ہوں۔ سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، ساریاں دے اندر لکھیا ہوئے گا کہ میرے نبی نے وعد کیتا پہاڑی تے پہلا وانذر عشیرتک الاقربین۔ یہ کتوں شروع ہوا ہے؟ سن دے رہندے ہو نا؟ لیکن غور فرماؤ، اسے عالم نو مولوی نو پچھو جو کہنا ہے کہ وعد کیتا میرے محمد نے برادری نو صد کے نبوت اعلان تو پہلے میرے نبی نے اس طرح دی بات کیوں نہیں کہتے، اور کوئی ایسا کیوں نہیں ماحول پیدا ہویا جدے نال سارے مومن مسلمان بن جاندے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے شروع تے مومن تے مسلمان نے، کیونکہ پہلیاں شریعتاں دے مطابق آپ دا کوئی عمل شریعت دے خلاف نہیں۔ آپ دین ابراہیم تے نے، دین ابراہیم دے پابند نے۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے میرے محمد تمہیں دین حنیف دی پیروی کرنی ہے۔ اسی کدی ملت جی ابراہیم خلیل اللہ دی تے نبی کدے پابند نے؟ محمد رسول اللہ کدے پابند نے؟ دین حنیف دے، دین ابراہیم دے نے، نبی دے دین حنیف دے نے۔ لیکن مکے والے دین حنیف دے، مکے والے دین حنیف تو منحرف ہو گئے نے، دین حنیف تو پٹ گئے نے، وہ ابراہیمی نہیں رہے۔ وہ کہندے تے ہے نے اسی ابراہیمیاں، عیسائی بھی کہندے نے اسی ابراہیمیاں، یہودی بھی کہندے نے اسی ابراہیمیاں۔ لیکن اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی، ابراہیم کی سی یک طرفہ مسلمان سے۔ تو میرے ویرو جیڑی آیت میں 144 نمبر آل عمران دی شروع تو تلاوت کیتی ہے، یہ دے متعلق ذرا سن لینا۔ کتب تفاسیر دے اندر یہ دا شان نزول اور خلاصہ حاصل مطلب یہ بیان کیتا گیا ہے کہ جنگ احد دے موقع تے جدو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ زخمی ہوئے نے، آپ دے سر دے اندر خود کھب گیا ہے، خون آلودہ ہو گیا جسم آپ دا، آپ ایک گڑے دے اندر گر گئے نے۔ شیطان نے فوا اڑا دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، شہید ہو گئے نے، مارے گئے نے۔ نوے نوے لوگ مسلمان ہوئے سن، انہاں تو کئی لوگ کہنے لگے یارو محمد ہی فوت ہو گیا ہے تے اساں کی کرنا ہے، چلو واپس چلیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ اگر نبی سچا ہوندا تے شہید، نبی سچا ہوندا تے قتل، نبی سچا ہوندا تے اے تے نہ ماریا جاندا، ساڈی شکست نہ ہوندے۔
حالہ نبی شہید نہیں ہوئے، مارے نہیں گئے، قتل نہیں ہوئے، یہ تے شیطان نے فوا اڑا دیتی ہے۔ جدو نئے نئے کچے مسلمان جے مضبوط ایمان نے سی، انہاں دے دل دے اندر ایک خیال آیا، آسمان تو اس وقت آواز آئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حاصل مطلب تے خلاصہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے، تسی یہ گلاں کرن والے لوگوں جنہ لوکاں دی شاعت ہے، جنہ لوکاں دے کہن اتے یہ ذہن بنایا ہے، لوگ بھی تے تسی بھی توجہ فرماؤ، اے سمجھتے نے کہ محمد سچا ہوندا تے انہوں موت نہ آندے، کیا سچیاں نو موت نہیں آندی یا نبیاں نو موت نہیں آندے؟ اس تو پہلے بھی نبی گزرے نے، انہاں نو نبی بھی من دے ہو، بشر بھی من دے ہو، موت بھی من دے ہو تے سچے بھی من دے ہو، تے جے او نبی بشر ہو کے انہاں تے موت آ گئی ہے، سچے بھی نے، انہاں نو نبی من دے ہو تے پھر نبوت واسطے موت جڑا توہین نہیں، توہین موت صرف اللہ دیئے، موت تو صرف ایک اللہ دی ذاتی مستثنا ہے، اے نبیاں تو موت جڑیوں نہیں ٹڑے گے، پہلے نبیاں نو نبی من دیو، یہودیو عیسائیو، پہلے نبیاں نو نبی من دیو، انسان بھی من دیو، بشر بھی من دیو، سچے بھی من دیو، تے جو نبی ہو کے سچے ہو کے بشر ہو کے نبی بھی ہو سکتے نے، سچے بھی ہو سکتے نے، انہاں تے موت آ سکتی ہے، تے پھر محمد تے بھی موت آ سکتی ہے، تے جے محمد نو موت نہیں من دے سچے ہون دی دلیل ہے کہ محمد تے موت نہ آوے تے سچا تا مننا گے، تے پہلیاں نبیاں نو سچا کیوں منیا جے انہاں دی موت بھی من دے ہو، سچے بھی من دے ہو، نبی بھی من دے ہو، انسان بھی من دے ہو، پھر اے محمد نو تسی بشر انسان تے دی موت کیوں نہیں من دے؟ اللہ نے کافراں نو اے جواب دیتا، میں اج اپنے ویراں بھانجا انہاں اہل سنت کہلان والیاں نو اے کہنا، اے اللہ دا قرآن آل عمران ہے، اے 144 نمبر آیت ہے، میں عرض کرنا میرا ویر اج نبی نو نبی بھی مندا ہے، اور نبی نو زندہ بھی مندا ہے، نبی دی بیوی عائشہ نو بیوہ بھی منی جاندا ہے۔ جاگو گے 1-2 منٹ اللہ واسطے، صرف 1-2 منٹ۔ انہاں دے عقیدے دی اللہ نے نفی کیتی کہ تہاڈا عقیدہ باطل ہے۔ میں نہ اپنے ویراں نو عرض کرنا، تسی نبی نو زندہ بھی مانتے ہو اور نبی دی بیوی عائشہ نو بیوہ بھی مانتے ہو، یہ 2 گلاں نہیں ہو سکتیاں، کیونکہ زندہ دی بیوی بیوہ، فاطمہ نو یتیم من دے ہو، نبی نو زندہ من دے ہو، اور نبی نو زندہ من دے ہو، نبی دا روزہ بھی من دے ہو، نبی نو زندہ بھی من دے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی نو خلیفہ بھی من دے ہو، تسی بیٹھے ہو توانو کوئی مولوی آ کے بغداد دا فاضل، بغداد دا PhD آ کے کہے میں بغدادی سند لے کے آیا، PhD کر کے آیا، میں واپسی تے عمرہ بھی کر کے آیا، اللہ دے گھروں ہو کے آیا وہاں، ادھر آؤ حاجی صاحب جی کی گل ہے، میں مسجد کھلو کے ہاتھ قرآن پکڑ کے کہنا پیا تہاڈی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، میں کی آکھیا سمجھ آئی جے؟ مان لو گے وہ گل؟ وہ مسیح کھڑا ہے، مولوی بھی ہے، حاجی بھی ہے، PhD بھی ہے، فاضل بغداد بھی ہے، وہ گل تو کیوں نہیں منتا پیا؟ تو سمجھنا ہے کہ زندہ دی بیوی بیوہ نہیں ہوندی، زندہ دی بیٹی یتیم نہیں ہوندی، زندہ دا خلیفہ، یہ سارے مذاق نبی نالی نے، نبی زندہ بھی ہے، روضہ بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے، عائشہ بیوہ بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے، فاطمہ یتیم بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے، خلیفے بھی بن گئے نے۔ بھائیو جی میں اللہ نے انہاں دے عقیدیاں نو غلط قرار دیتا، ایویں انہاں دے عقیدے بھی غلط نے۔ زندہ نبی حاضر ناظر ہوئے تے پھر بیوی بیوہ، بیٹی یتیم، ابو بکر عمر عثمان علی خلیفہ، کیا فاطمہ زندہ باپ نو روئی سی؟
کیا عائشہ زندہ خامت تے روئی ہے؟ ابو بکر عمر زندہ نو روئے نے؟ جدو فاطمہ نے کیا وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے تائیں کہ وہ اندر خاک چھپائے بے تسی تے حیث پاک نبی تو جانا گول کمان دے ہون تو سو کہ میں یار یارانو اندر خاک چھپان دے کہ میں حوصلہ پہ آئے محمد رو قبر میں چلا کے اندر مٹھی پان انس فرماتے نے فاطمہ ساڑھے باستی کوئی بات نہیں اللہ دی تقدیر تا فیصلہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول اللہ دا قانون ہے کہ کوئی دنیا تے ایسا انسان نہیں جو آ کے موت دا ذائقہ نہ چکھے کل نفس ذائقۃ الموت اور نبی دا نہ لے کے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون ایہو خطبہ صدیق اکبر نے پڑھ کے آ کے سنایا آ کے ویکھیا عمر فاروق اپنے حواس کھو بیٹھے نے موت مصطفیٰ تے عمر فاروق جیسا بہادر انسان حواس کھو بیٹھا ہے جیڑا کہے گا محمد فوت ہو گئے میں گردن اڑا دیاں گا صدیق اکبر آئے سواری تو اترے 2 دفعہ عمر نو بازو پکڑ کے سمجھان دی کوشش کیتی نہ سمجھ آئی سدھے آ کے خطبہ شروع کیتا قرآن پڑھیا وما کان لبشر اللہ نے قانون بنایا ہے کسے بشر واسطے لائق نہیں کہ خلد دی زندگی ہمیشگی دی زندگی اتھے اختیار کرے محمد اولاد آدم نے انسان نے بشر نے انہاں تے موت آ گئی اللہ دے رسول دی طرف آئے پیشانی تے بوسہ دیتا کیا سونیا جڑی موت تیرے مقدر چ رب نے لکھی سی وہ آ چکی ہے 2 موتاں تواڈے تے اللہ نہیں کٹھیاں کرے گا اسے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں سن لو من کان منکم یعبد محمدن صحیح بخاری من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات جڑا تواڈے جو محمد دی عبادت کرتا ہے محمد فوت ہو چکے نے محمد یہ آندہ لو جی تواڈے فوت ہو گئے ہونگے ساڈے نبی فوت نہیں ہوئے جے ساڈے فوت ہو گئے نے تواڈے فوت نہیں ہوئے تو ابو حنیفہ دی تقلید کیوں کرتے ہو پھر بیعتاں کیوں کرتے ہو ساڈے نبی دا دین زندہ قیامت تک فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات جیڑا محمد دی عبادت کردا محمد فوت ہو گئے نے من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے او دا اللہ زندہ ہے انہوں موت اچھا میں ایک گل ہن آخری کراں گا اللہ واسطے سن لینا خدا واسطے ابو بکر صدیق نے یہ گل کہی جڑا تواڈے چوں محمد دی عبادت کرتا ہے محمد فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محمد دی عبادت کرتا ہے بھی سے ابھی بڑی جلدی تساں کیا ہے سوچ کوئی نہیں تواڈی سوچو ویسے تے صدیق اکبر صدیق کہا ہے جو جھوٹ بولے تھے وہ کیوں کہہ رہا ہے جیڑا محمد دی عبادت کردا ہے تساں کہ محمد دی کردا کوئی نہیں واقعی محمد دی صحابی کوئی عبادت کر سکدا نہیں کر سکتا تے نہ کردا سی لیکن میں سوال کرنا صدیق دے کہن دا کی معنی ہے جڑا تواڈے تو محمد دی عبادت کردا تے غلط تے گل صدیق بھی نہیں کہہ سکدا نہ بہتان لا سکدا ہے نہ جھوٹ بول سکدا وے مطلب کہ یہ گل صحیح بخاری دی ہے ابو بکر سمجھانا چاہندے نے لوگوں سن لو جڑا اللہ دی طرح محمد دے متعلق عقیدہ رکھے کہ محمد تے موت نہیں آوندی اونے گویا کہ اللہ دی طرح محمد دی عبادت کیتی ہے عبادت دا تقاضا ہے کہ موت تو مستثنا صرف ایک اللہ دی ذات محمد تے موت آ گئی ہے جے اللہ دی طرح محمد تے بھی موت نہ منو گے تے تساں اللہ تے نال محمد دی عبادت کیتی ہے تسی اللہ دے مقابلے محمد دی عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے
اللہ دے مقابلے محمد دی عبادت اے تصور جڑا سی نا کہ محمد تے موت نہیں، اے تصور نو صدیق اکبر عبادت کہہ رہے نے، اور اے تصور موت تو مستثنیٰ والا صرف اللہ دے متعلق ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ